اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آتش پرستوں کے صفوں سے دو گھوڑے آگے آئے۔ وہ کون ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ ان دو میں سے ایک گھوڑا سوار للکارا، ہم اپنے سپہ سالار کے خون کا انتقام لیں گے، میں اکیلا دونوں کے لیے کافی ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے دشمن کے للکار کا جواب دیا اور ایڑ لگ گئی۔ انہیں للکارنے والے دونوں ایرانی سالار قباض اور انوشجان تھے۔ اچانک حضرت خالد کے عقب سے دو گھوڑے آئے جو اس کے دائیں بائیں سے آگے نکل گئے۔ حضرت خالد کو ایک للکار سنائی دی، پیچھے ہو ولید کے بیٹے، ان دونوں سالاروں نے ہمارے ہاتھ دیکھے ہوئے ہیں، اب ہم انہیں بھاگنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ حضرت خالد کے لشکر کے دوسرے سوار نے کہا، حضرت خالد نے دیکھا یہ دونوں سوار جو اس کے قریب سے گزر کر دشمن کے مقابلے پر چلے گئے تھے، ان کے لشکر کے دائیں اور بائیں پہلو کے سالار عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم تھے۔ ان دونوں نے کپڑوں کا لباس زیب تان کر رکھا تھا اور وہ جن کے مقابلے میں گئے تھے وہ دوسرے پاؤں تک لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مسلمان سالاروں کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا اور آتش پرست اس زیرہ پر یقین رکھتے تھے جو انہوں نے پہن رکھی تھی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ تلوار کے وار کی آہن نہیں عقیدہ روکا کرتا ہے۔ دونوں طرف تجزیہ کار سالار تھے جو تیغ زنی کی مہارت رکھتے تھے۔ ان کی تلواریں ٹکرانے لگیں۔ مسلمانوں کی تلواریں آتش پرستوں کی زیرہ کو کاٹنے سے قاصر تھے، اس لیے وہ محتاط ہو کر وار کرتے تھے تاکہ تلواروں کی دھار کو نقصان نہ پہنچے۔ عاصم اور عدی نے اس طاق میں تھے کہ دشمن کا کوئی نازک اور غیر محفوظ جسم کا حصہ سامنے آئے تو وہ موکل کی طرح وار کریں۔ آخرکار ان دونوں نے باری باری موکل کی طرح اپنے دشمن کے قریب جا کر انہیں موقع دیا کہ وہ اوپر سے تلوار کا وار کریں۔ آتش پرستوں کے سالاروں نے وہی غلطی کی جو کارل نے کی تھی۔ انہوں نے بازو اور اوپر کیے اور تلواریں ان کی بغلوں میں داخل ہو گئیں اور دونوں کی تلواریں گر پڑیں۔ حضرت خالد نے جب دیکھا کہ زرتشتوں کا سپہ سالار مارا گیا اور اس کے بعد اس کے دونوں سالار بھی جنہیں اپنے لشکر کو منظم طریقے سے لڑانا تھا مارے گئے ہیں، تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو حملہ کا حکم دے دیا۔ دونوں ایرانیوں نے لشکر میں وہ سپاہی بھی شامل تھے جو اپنے دلوں پر مسلمانوں کی دہشت لیے ہوئے جنگ سلاست سے بھاگے تھے۔ اب انہوں نے اپنے 3 سالاروں کو مرتے دیکھا تو ان کی دہشت میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ دہشت اپنے سارے لشکر پر حاوی کر دی۔ لشکر کا حوصلہ تو پہلے ہی مجروح ہو چکا تھا، یہ لشکر مقابلے کے لیے بہرحال تیار ہو گیا۔ ایرانیوں کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ ان کے پیچھے دریا تھا جس نے ان کے عقب کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ اس دریا کا دوسرا فائدہ انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ اس میں بڑی کشتیاں باندھی ہوئی تھیں جو لشکر کے ساتھ آئی تھیں۔ پسپا ہونے کے لیے ان کشتیوں نے ان کے کام آنا تھا۔ انہیں یہ ڈر بھی تھا، یہ ڈر نہ تھا کہ مسلمان طاقت میں آئیں گے۔ حضرت خالد کے حملے کا اندازہ ہلّا بولنے والا یا آدھا دھند ٹوٹ پڑنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے ایک ہی بار اپنے تمام دستے جنگ میں نہ جھونک دیے۔ انہوں نے کلب کے دستوں کو باری باری آگے بھیجا اور انہیں ہدایت یہ دی کہ وہ دشمن کی صفوں کے اندر نہ جائیں بلکہ دشمن کو اپنے ساتھ آگے لانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ خالد پیروں کو اس طرح پھیلاتے چلے گئے کہ وہ دشمنوں پر پہلوں سے حملہ کر سکیں۔ دشمن کے سپہ سالار اور وہ سالاروں کی لاشیں گھوڑوں کے سموں کے تلے کچلی مسلی گئی تھی۔ یہ فارس کی شہنشاہی کا غرور تھا جو مسلمانوں کے گھوڑوں تلے کچلے جا رہا تھا۔ اس صورتحال میں آتش پرستوں کے حوصلے مر سکتے تھے، یہ بیدار نہیں ہو سکتے تھے۔ مسلمانوں کے نعرے اور ان کی للکار ان کے پاؤں اکھاڑ رہی تھی۔ زرتشت کے پجاریوں، اللہ کو مانو، ہم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شیدائی اور اللہ اکبر کے نعروں سے فضا کانپ رہی تھی۔ جوش و خروش
تو مسنہ بن حارثہ کے سواروں کا تھا۔ ان کی للکار الگ تھلگ تھی، اپنے غلاموں کی ضرب دیکھو، آج ظالموں سے خون کا حساب لیں گے، بلاؤ ارد شیر کو، زرتشت کو آواز دو۔ ایرانی سپاہ کے حوصلے جواب دینے لگے۔ ان کی دوسری کمزوری نے ان کے جسم توڑ دیے، یہ کمزوری ان کے ہتھیاروں کا اور زیرہ کا بوجھ تھا۔ وہ تھکن محسوس کرنے لگے۔ حضرت خالد نے جو اپنے سپاہ کے ساتھ سپاہوں کی طرح لڑ رہے تھے بھانپ لیا۔ یہ آتش پرست ڈھیلے پڑے جا رہے تھے۔ انہوں نے جس شدت سے مقابلے اور جوابی حملوں کا آغاز کیا تھا، اس شدت میں نمایاں کمی نظر آنے لگی۔ حضرت خالد نے اپنے سپاہیوں کے سراروں کو عاصم بن عدی کی طرف اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ اپنے اپنے پہلوؤں کو اور بیل لے جا کر بیک وقت دشمن کے پہلوؤں پر حملہ کریں۔ ان کے ساتھ ہی حضرت خالد بن ولید نے کلب کے پیچھے رکھے ہوئے محفوظ ریزروں کے دستے کو دشمن کے کلب پر حملے کا حکم دے دیا۔ ان دستوں کو جو پہلے موج اور در موج کے انداز سے حملے کر رہے تھے، حضرت خالد نے پیچھے ہٹا لیا تاکہ وہ جوش و خروش میں ایسی تھکن محسوس نہ کرنے لگے جو ان کی دہشت سے بیر ہو جائیں۔ ایرانی لشکر مسلمانوں کے نئے حملوں کی تاب نہ لا سکا، ان کا جانی نقصان بہت ہو چکا تھا، اب وہ بکھرنے لگے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ پیچھے جو ایرانی سپاہی تھے وہ دریا کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کو 2 کشتیاں دکھائی دیں جو سینکڑوں کی تعداد میں دریا کے کنارے باندھی تھی۔ کشتیاں توڑ دو، ان سے ایک مسلمان کی للکار سنائی دی۔ دشمن بھاگنے کے لیے کشتیاں ساتھ لایا ہے، ایک اور للکار سنائی دی۔ جب یہ للکار خالد تک پہنچی تو انہوں نے دائیں بائیں قاصد اس حکم کے ساتھ دوڑائے کہ دشمن کے عقب میں جانے کی کوشش کرو اور ان کی کشتیاں توڑ دو یا ان پر قبضہ کر لو۔ قبضہ کر لینے کی صورت میں یہ کشتی حضرت خالد بن ولید کے لشکر کے کام آ سکتی تھی، انہیں بھی دریا پار کرنا تھا۔ جب یہ حکم سلاروں تک اور سلاروں سے سپاہوں تک پہنچا، یہ ایک للکار بلند ہونے لگی، کشتوں تک پہنچو، کشتوں بیکار کر دو، کشتیاں پکڑ لو۔ اس للکار نے آتش پرستوں کا راسا دم خم بھی توڑ دیا۔ زندہ بھاگ نکلنے کا ذریعہ یہی تھا۔ کشتیاں تھیں جو مسلمانوں نے دیکھ لی تھیں۔ ایرانیوں نے لڑائی سے منہ موڑ کر کشتیوں کا رخ کیا۔ وہ ایک دوسرے سے پہلے کشتیوں میں سوار ہونے کے لیے دھکم پیل کرنے لگے۔ ان کی حالت ڈری ہوئی بھیڑوں کی مانند ہو گئی جو ایک دوسرے کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کیا کرتی ہے۔ ایرانی سپاہیوں نے کشتیوں پر سوار ہونے کے لیے گھوڑے چھوڑ دیے، حالانکہ کشتیاں اتنی بڑی تھیں کہ ان پر گھوڑے بھی لے جا سکتے تھے۔ یہ تھا جو وہ موقع جب مجاہدین اسلام کے ہاتھوں آتش پرستوں کا قتل عام شروع ہو گیا تھا۔ وہ کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش میں کٹ رہے تھے۔ ان میں سے 2 کشتیوں میں سوار ہو گئے اور رسے کھول کر کشتیاں کنارے سے ہٹانے لگے۔ ان میں زیادہ تر مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بن گئے، پھر بھی کچھ خوش نصیب تھے جو بچ کر نکل گئے۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس معرکے میں 30,000 ایرانی فوجی مارے گئے۔ زخمیوں کی تعداد کسی نے نہیں لکھی۔ تصور کیا جا سکتا تھا کہ جہاں اتنی اموات ہوئی وہاں زخمیوں کی تعداد اور ان کے لگ بھگ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شہنشاہ فارس کی اس جنگی قوت کا بت ٹوٹ گیا تھا، ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کی تلوار نے کسریٰ کی طاقت اور غرور پر کاری ضرب لگائی تھی، جس نے میدان میں کسریٰ کے ایوانوں کو ہلا ڈالا تھا۔ دریائے معقل کے کنارے خون میں ڈوب گئے تھے۔ میدان جنگ کا منظر بڑا ہی بھیانک تھا۔ دور دور تک لاشیں اور تڑپتے زخمی بکھرے ہوئے نظر آئے تھے۔ زخمی گھوڑے دوڑتے پھرتے اور زخمیوں کو رونتے پھر رہے تھے۔ مجاہدین اسلام اپنے زخمی ساتھیوں کو اور شہیدوں کی لاشوں کو اٹھا رہے تھے۔ میدان خون سے لال ہو گیا تھا۔ حضرت خالد ایک بلند جگہ پر کھڑے میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف سے ایک گھوڑ سوار گھوڑے کو سر پر دوڑتا آیا۔ اس نے حضرت خالد کے قریب آ کر گھوڑا روکا۔ وہ مسنہ بن حارثہ تھے۔ گھوڑا خالد کے پہلو کے ساتھ کر کے مسنہ گھوڑے پر ہی خالد سے بغل گیر ہو گئے۔
ابن ولید مصرع نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے آج مظلوم مسلمانوں کے خون کا انتقام لے لیا ہے، ابھی نہیں ابن حرثہ۔ حضرت خالد نے بڑی سنجیدگی لہجے میں کہا، ابھی تو ابتدا ہے، ہمارے لیے اصل خطرہ اب شروع ہوا ہے۔ کیا تم نے ان کشتیوں کی تعداد نہیں دیکھی؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ کشتیاں کتنی بڑی اور کتنی مضبوط ہیں؟ ہم اپنے وطن سے بہت دور آ گئے ہیں، ہمیں اب انہیں سے ہتھیار اور رسد چھین کر اپنی ضرورت پوری کرنی ہے۔ یہ کام آسان نہیں ہے ابن حارثہ، اور میرے لیے یہ بھی آسان نہیں ہے کہ میں دشواریوں اور محرومیوں سے گھبرا کر یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ ہم واپس نہیں جائیں گے ابن ولید، مصرع نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ہمیں کسریٰ کی ایوانوں کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے۔ ہمیں ان آتش پرستوں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ جھوٹے خدا کس کی دستگیری نہیں کر سکتے۔